ان ساری چیزوں کو اگر ہم جان لیں گے تو ہمارے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب ترجمے کے اندر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ترجمہ لفظی ہوتا ہے جس کو لفظی ترجمہ کہتے ہیں، ایک محاوری ترجمہ ہوتا ہے۔ محاوری ترجمہ، لفظی ترجمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لفظ پہلے لکھا ہوا ہے اسی کا ترجمہ پہلے کیا جائے، دوسرے نمبر پر جو آ رہا ہے اس کا ترجمہ کیا جائے، یعنی جو لفظ آتا رہے اس کا ترجمہ کرتے جائیں، اگرچہ اس سے بات بالکل صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتی اور واضح نہیں ہوتی، لیکن ترجمہ وہ بھی صحیح ہوتا ہے مبتدی حضرات کے لیے۔ محاوری ترجمے کا اصول یہ ہے کہ جس طرح کا جملہ ہوتا ہے اس کے اصول کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، تو پہلے مبتدا کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر خبر کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور آخر میں ہے لگا دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں محمد وسیع قاسمی۔ آج ہم جس سلسلے کو اور سیریز کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن کریم سے عربی زبان کو سیکھنے کی سیریز ہے۔ عربی زبان سیکھنے والوں میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو عربی کی اچھی خاصی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یعنی عربی گرامر، نحو اور صرف کو کافی حد تک جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کتابوں میں عبارات میں پہچان لیتے ہیں کہ یہ عربی گرامر کا کون سا قاعدہ ہے، اس کا ترجمہ کس طرح ہوگا، اور یہ کون سا جملہ ہے، اس کی ترکیب کس طرح ہوگی۔ یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو متوسط درجے کا طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو عربی گرامر یعنی نحو اور صرف کو گہرائی کے ساتھ نہ سمجھ پاتے ہیں نہ استعمال کر پاتے ہیں، البتہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کو وہ رٹ لیتے ہیں اور محنت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یا اگر ان کی رہنمائی کی جائے تو وہ قواعد ان کو مستحضر ہو جاتے ہیں، یاد آنے لگتے ہیں۔ یہ متوسط درجہ ہے۔ ایک عربی سیکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو صرف ابتدائی دور میں ہیں، یعنی انہوں نے کبھی عربی گرامر یعنی نحو صرف نہیں پڑھا، لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ عربی زبان سیکھیں اور قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم تینوں درجات کے لوگوں کے لیے کام کریں۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہوگی یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو عربی گرامر کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور کسی بھی عربی عبارت یا قرآن کی آیت کو دیکھ کر سمجھ کر اس کی تحقیق، اس کی ترکیب اور ترجمہ وغیرہ سب کر سکتے ہیں، اور ان آیات پر اسی اسلوب پر وہ دوسرے جملوں کو منطبق کر سکتے ہیں، دوسرے جملوں کو انہی جملوں پر یعنی انہی اسلوب کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے سامنے تینوں طریقے آ سکیں۔ ہم ایک ہی ویڈیو میں تینوں طریقوں پر اشارہ کریں گے، پھر آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں کہ آپ کو کون سا طریقہ زیادہ مفید رہے گا اور آپ کس طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں۔
اور آپ اپنے لیول کو اس ویڈیو کے ذریعے جانچ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے میں ہیں، اعلیٰ، متوسط یا مبتدی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ حضرات اس بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی یہ دوسری آیت لکھی ہوئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یعنی جو گرامر پر دسترس رکھتے ہیں، ان کو گرامر میں، نحو صرف میں مہارت حاصل ہے، اگرچہ کچھ کمی بیسی ہے لیکن پھر بھی کافی حد تک وہ گرامر کو سمجھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ کون سی ترکیب، کون سا جملہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں ذالکہ سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ذالکہ یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم سے شروع ہونے والا جملہ وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ پہلے والے جز کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ذالکہ اسم اشارہ سے شروع ہو رہی ہے آیت، تو اس لیے یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا پورا، اور یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہوگی۔ ذالک الکتاب یہ مبتدا ہے، اور لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ خبر ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے۔ جو لوگ عربی گرامر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ مبتدا بن جائے گا، اور یہ بعد والا جو جملہ ہے یہ خبر بن جائے گا۔ میں اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ ذالک الکتاب مرکب توصیفی ہو کر مبتدا بنے گا، اور یہ جو جملہ ہے اس کے اوپر جو لا آ رہا ہے یہ لا نفی جنس ہے، اور یہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی جملہ ہے۔ لا نفی جنس، ریبہ اس کا اسم ہو جائے گا، اور فیہ یہ جار مجرور سے مل کر اور متعلق ہو کر اس کی خبر ہو جائے گا لا کی، اور یہ پھر لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر اور اس ذالک الکتاب کی خبر بن جائے گا۔ دوسری چیز ھدی للمتقین، یہ ھدی جو ہے یہ خبر ثانی ہے، یعنی ذالک الکتاب کی دوسری خبر ہے۔ ایک خبر تو یہ ہو گئی اور دوسری خبر یہ ہے ھدی، اور للمتقین یہ جار مجرور سے مل کر ھدی کے ہی متعلق ہو جائے گا، اور پھر ھدی اور للمتقین یہ مل کر ذالک الکتاب کی خبر ثانی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عربی گرامر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کے لیے بالکل تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی اشارہ کافی ہے، بلکہ اس سے بھی مختصر کافی ہے کہ اتنا بتا دیا جائے کہ ذالک الکتاب مبتدا ہے اور باقی جملہ یہ خبر بن رہا ہے۔ اب رہ جاتے ہیں متوسط درجے کے لوگ، ان کو اتنا اشارہ کافی ہے کہ ذالکہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ للبعید ہے، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ مذکر کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ الکتاب یہ اسم معرفہ ہے، اور جس طرح سے یہاں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے پوری کہ یہاں پر یہ تجزیہ اور قسم کون سی ہے، لفظ کون سا ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا، تو ذالکہ یہ ذالکہ کون سی قسم ہے، یہ اسم اشارہ ہے، الکتاب یہ اسم معرفہ ہے، اور لا یہ لا نفی جنس ہے، اور ریبہ اسم نکیرہ ہے، اور فیہ یہ جار مجرور ہے۔ اسی طرح ھدی یہ خبر ثانی ہے، خبر ثانی یہ حال بھی بنا سکتے ہیں، ذالک الکتاب خبر ثانی لے لیجئے، اور للمتقین یہ جار مجرور ہے۔ اس طرح ذالکہ کا ترجمہ وہ ہے الکتاب کتاب، لا کا ترجمہ نہیں، اور ریبہ کا ترجمہ شک، اور فی کا ترجمہ اس میں، اور ھدی کا ترجمہ ہدایت ہے، اور للمتقین متقیوں کے لیے۔ تو یہ متوسط درجے کے لوگ ہیں، لیکن جو بالکل مبتدی حضرات ہیں اور عربی گرامر سے بالکل بھی ان کو مناسبت نہیں ہے، تو اس کے لیے اولاً اسم فعل حرف کو سمجھایا جاتا ہے، کلمے کی قسموں کو سمجھایا جاتا ہے، تو ان کے لیے بالکل شروع سے چلا جاتا ہے کہ علم نحو کس کو کہتے ہیں، اور علم نحو میں
कलिमा किसको कहते हैं, कलमे की कितनी किस्में होती हैं, इस्म किसको कहते हैं, फ़ेल किसको कहते हैं, हर्फ किसको कहते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, यानी वो बिल्कुल इब्तिदाई दौर के लोगों के लिए है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ ये मुतवस्सित दर्जे के लोगों के लिए लिखा हुआ है कि अगर हम पहले ये आयत लें और फिर इसका पूरा तज्जिया करें कि ये कौन सा लफ्ज़ है, इसकी क्या किस्म है और इसमें क्या दर्जा है, ये क्या बन रहा है तरकीब में, इसके माना क्या है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम जान लेंगे तो हमारे लिए तर्जमा करना आसान हो जाएगा। अब तर्जमे के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो तर्जमा लफ्ज़ी होता है जिसको लफ्ज़ी तर्जमा कहते हैं, एक मुहावरी तर्जमा होता है। मुहावरी तर्जमा, लफ्ज़ी तर्जमा का मतलब होता है कि जो लफ्ज़ पहले लिखा हुआ है उसी का तर्जमा पहले किया जाए, दूसरे नंबर पर जो आ रहा है उसका तर्जमा किया जाए, यानी जो जो लफ्ज़ आता रहे उसका तर्जमा करते जाएं, अगरचे उससे बात बिल्कुल सही तौर पर समझ में नहीं आती और वाज़ेह नहीं होती, लेकिन तर्जमा वो भी सही होता है मुब्तदी हजरात के लिए। तो मैं पहले लफ्ज़ी तर्जमा कर देता हूँ, फिर मुहावरी तर्जमा बता देता हूँ। ज़ालिका का तर्जमा वो था, और किताब का तर्जमा किताबी है, और ला का माना नहीं, और रैब का शक, और फी के माना उसमें, और हिदायत के माना हिदायत है, और लिल मुत्तकीन के माना मुत्तकियों के लिए। तो तर्जमा करेंगे ये किताब नहीं है कोई शक इसमें, हिदायत है मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए। तो ये लफ्जी तर्जमा हो गया। मुहावरी तर्जमे का उसूल ये है कि जिस तरह का जुमला होता है उसके उसूल के मुताबिक तर्जमा किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर जुमला इस्मिया है तो जुमला इस्मिया में दो जुज होते हैं, मुब्तदा और खबर। तो पहले मुब्तदा का तर्जमा किया जाता है, फिर खबर का तर्जमा किया जाता है, और आखिर में है लगा दिया जाता है। कभी कभी है पहले भी लगता है, असल चीज ये है कि मुब्तदा खबर में है आता है। तो अब हम तर्जमा अगर करेंगे तो इस तरह होगा, चूंकि ये मौसूफ सिफत है, ये ऐसी किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है। तो एक तो खबर इसकी ये हो गई, ये वाला जुमला। दूसरी खबर आ रही है हिदायत है परहेजगारों के लिए, या यूं भी कर सकते हैं परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, परहेजगारों के लिए हिदायत है। ये मुहावरी तर्जमा हो गया। तो अब आपको ये राय कमेंट बॉक्स में देनी है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा मुफीद रहेगा, आप किस तरीके से सीखना चाहते हैं। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ मैंने मुतवस्सित दर्जे के लोगों के लिए तैयार किया है। अगर आप इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं और आपकी समझ में ये आसानी से आ रहा है, तो एक आला दर्जा भी है, वो ये है कि एक आयत हम लेंगे और उसके ऊपर कम से कम 3 जुमले हम बनाएंगे जो उसी उसलूब पर होंगे। मिसाल के तौर पर हम अगर यूं कहने लगे कि ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकियों के लिए, इसी उसलूब पर अगर हम एक जुमला बनाएं कि ज़ालिका दर्स, ये एक दर्स है, ये एक सबक है, ला रैब फी या ला शक्क फी, इसमें कोई शक नहीं है, और सहलुन लित्तालिबीन, सहलुन लित्तालिबीन, आसान है तालिबीन के लिए, तालिब इल्मों के लिए, आसान है तालिब इल्मों के लिए। ज़ालिका दर्स ला शक्क फी सहलुन लित्तालिबीन, इस तरह का जुमला बन सकता है। इसी तरह इसी उसलूब पर और भी बहुत सारे जुमले हम बना सकते हैं। तो आप हजरात को ये वीडियो कैसी लगी और ये सिलसिला हमारा कहाँ तक मुफीद रहेगा, आप हजरात किस तरह से चाहते हैं कि आप हजरात के सामने किस तरह से पेश किया जाए, आपके लिए क्या मुफीद रहेगा, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगा है कि हाँ ये एक अच्छी शुरुआत है और ये मुफीद रहेगा चाहने वालों के लिए और जो ख्वाहिश रखते हैं अरबी सीखने की, ख़ास तौर से कुरान करीम के उसलूब पर, तो आप हजरात इस वीडियो को उन हजरात तक पहुँचाएँ, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें और हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ और सदक़ा जारिया की नियत से इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।